سے خطبہ دیا تھا اس ممبر سے، اور اس نے جناب امیر المومنین کا نام لے کے توہین کی تھی. تو اب وہ کیونکہ جمعے کا دن تھا اول سفر، جب پہنچے تو جمعے کا خطبہ ختم ہوا، مولا کی توہین ہوئی. بنی امیہ نے شروع کیا تھا. تو جیسے ہی مجمع نے دیکھا نا کہ ہاں ہم سننا چاہتے ہیں ان کا خطبہ، تو سارا کہنے لگا آپ ممبر پہ آ جائیں، ممبر پہ آ جائیں. تو امام نے ایک مرتبہ ممبر کو دیکھا کہ حاضر آوت اس لکڑیوں کے ڈھانچے پہ نہیں پہنچا سکا. مولا نے اس ممبر کو دیکھ کے کہا یہ ممبر نہیں لکڑیوں کا ڈھانچہ، جس ممبر سے ہماری توہین ہو، آل محمد کی توہین ہو، وہ ممبر نہیں ہے، وہ لکڑیوں کا ڈھانچہ ہے. جہاں سے علی کے فضائل ہو وہ ممبر ہے. ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ نے جب امام کے لیے ماحول بنا دیا، سارا دربار کہنے لگا آپ آئیے، تشریف لائیے، اے سید سجاد، اے قیدی آئیے اور آپ خطبہ دیجئے. امام نے خطبہ شروع کیا. امام کے خطبے کے چند جملے سنیں گے. عزیزان گرامی، اب میں امام سجاد کے خطبے کے چند جملے پیش کرنا چاہتا ہوں. سارے کا سارا دربار اب تک کیا کہہ رہا تھا، یہ باغی ہیں. امام سجاد نے خطبہ شروع کیا. ایک مرتبہ وہ جو خطبہ دے کے گیا تھا نا، اسے کہا ایھا الخاطب، خطیب نہیں کہا. پیغمبر لفظ خطیب استعمال کرتے تھے خطبہ دینے والے کو، اور خاطب کہتے ہیں بولنے والے کو. امام نے کہا یہ خطبہ نہیں تھا. خطبہ وہ ہوتا ہے جہاں سے آل محمد پہ درود و سلام بھیجا جائے، جہاں پہ ان کی توہین کی جائے. تو بولنے والا تو ہے، یہ خطبہ نہیں ہے. ایک مرتبہ امام نے کہا ایھا الخاطب اشتریت سخط الخالق برضا المخلوق، اے بولنے والے تو نے اللہ کی ناراضگی کو خریدا ہے مخلوق کو راضی کرنے کے لیے. یعنی تو نے یزید کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا. ذرا کوئی اور مجاہد دکھائیے ایسے بات کر سکتا ہو، زنجیروں میں ہو، گلے میں توق ہو. امام نے خطبہ شروع کیا. امام نے کہا اعطینا ستا وفضلنا بسبع، اللہ نے 6 چیزیں ہمیں عطا کی ہیں. اعطینا ستا وفضلنا بسبع، سب سنیں گے نا خطبہ. امام نے کہا اعطینا ستا وفضلنا بسبع، اعطینا العلم والحلم والسماحۃ والشجاعۃ والفصاحۃ والمحبۃ فی قلوب المؤمنین. 6 چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں، یزید تجھے نہیں ہمیں عطا کی ہیں. عزیزان گرامی، ایسے صرف اور صرف امام معصوم ہی بول سکتے ہیں. امام نے کہا 6 چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں، آل محمد کو عطا کی ہیں. علم اللہ نے ہمیں عطا کیا، علم اللہ نے ہمیں، حلم یعنی بردباری، صبر و تحمل اللہ نے ہمیں عطا کیا. والسماحۃ، بزرگواری اللہ نے ہمیں عطا کی ہے. کچھ پہنچ گئے ہیں، باقی افراد کو میں پہنچا کے ہی آگے بڑھوں گا. امام نے کہا بزرگواری اللہ نے ہمیں عطا کی. یزید بوڑھے ہو جانے سے کوئی بزرگ نہیں ہوتا. کئی جوان ہوتے ہیں پھر بھی بزرگواری انہی کے پاس ہوتی ہے اگر پہنچ گئے ہوں. پہنچ رہے ہیں صاحب. عزیزان گرامی، امام نے فرمایا سماحت، بزرگواری اللہ نے ہمیں عطا کی ہے. کوئی امام جوان ہوتا ہے 23 برس کا ہوتا پھر بھی بزرگ نظر آتا ہے، کوئی بوڑھا ہوتا ہے پھر بھی بزرگ نظر نہیں آتا. بزرگ اسے کہا جاتا ہے جو احترام کے قابل ہو. بوڑھے ہو جانے سے احترام نہیں ملتا، آل محمد کی عظمت کو ماننے سے. بات پہنچ رہی ہے؟ برا تو نہیں کوئی محسوس کر رہا؟ چلتے رہیں گے سارے میرے بھائی، میرے بچے، سب کے سب غور سے سنیں گے. امام نے فرمایا کہ اعطینا العلم والحلم والسماحۃ والشجاعۃ، شجاعت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، بہادری اللہ نے ہمیں عطا کی ہے. یزید اپنی فوج کے سامنے قیدیوں پہ، قید سلاسل میں افراد جو کھڑے ہوں ان پہ روب ڈالنا اور ہوتا ہے، اور قید سلاسل میں ہوتے ہوئے ظالم کے خلاف بولنا اور ہوتا. والشجاعت والفصاحت، فصاحت و بلاغت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے. یزید شراب کے نشے میں شعر کہنا اور ہے، بھوک پیاس میں، قید میں خطبے دینا اور ہے. اگر بات پہنچ رہی ہے. والفصاحت والسماحت اور والمحبت فی قلوب المؤمنین، یزید مومنوں کے دلوں میں محبت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے. یزید جسموں پہ راج کرنا اور ہے، دلوں پہ راج کرنا اور ہے. تیری حکومت جسموں پہ ہے، ہم دلوں پہ راج کرتے ہیں. اپنے ہی درباریوں سے پوچھئے کسے مانتے ہیں؟
اگر سننا چاہیں گے تو میں آگے بڑھوں گا. ابھی امام کی صرف 6 چیزوں کو پیش کیا. امام فرماتے ہیں اعطینا ستن، اللہ نے 6 چیزیں ہمیں عطا کی. وہ فضلنا بسبعین، 7 فضائل ہمارے ہیں. وہ فضلنا بأن منا نبی المختار، ہماری فضیلت یہ ہے کہ نبی مختار ہم میں سے ہیں. روک کے یہاں پہ مولا کا خط پیش کرنا چاہ رہا ہوں. امیر المومنین کا خط ہے یزید کے باپ کے نام. مولا نے خط لکھا. سید رضی جنہوں نے نہج البلاغہ کو جمع کیا فرماتے ہیں کہ اس سے بہتر نہج البلاغہ میں خط نہیں. جنہوں نے جمع کیا ہے نا سید رضی، وہ کہتے ہیں اس سے بہتر خط نہیں. سنیں گے تو میں پیش کروں گا. تو ایک مرتبہ کسی نے شام سے خط لکھا مولا کو اور کہا کہ یا علی جنگ کا کوئی فائدہ نہیں. اچھا صفین میں نے اس دن پیش کیا تھا. یہ صفین 1 دن کی جنگ نہیں ہے، 1.5 سال کی جنگ ہے. تو اس کے اندر میں نے سب کچھ نہیں پیش کیا. تو ایک مرتبہ کسی نے شام سے مولا کو خط لکھا اور کہا کہ یا علی جنگ کرنے کا کیا فائدہ، ہمارے خاندان بنی، آپ کا خاندان بنی ہاشم اور یہ خود جو تھا بنو امیہ سے تھا. تو کہا ہمارے خاندان ملتے جلتے ہیں، ہم بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں. بات پہنچ رہی ہے؟ تو اس نے کہا ہمارے خاندان ملتے جلتے ہیں، بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں، جنگ کا کیا فائدہ ہوگا. تو ایک مرتبہ مولا نے خط لکھا کہ تو اپنے خاندان کا ہمارے خاندان سے مقابلہ کر رہا. اگر سنیں گے ایسے نہیں، پورا مجمع سارا جاگ کے سنے گا. میں جب خون جگر دے رہا ہوں تو آپ بھی ایسے ہی سنیں گے. مولا نے کہا تو اپنے خاندان کا ہمارے خاندان سے مقابلہ کر رہا. من النبی ومنکم المکذب، ہم وہ جن کے خاندان سے نبی آئے ہیں اور تو وہ جن کے خاندان سے نبی کو جھٹلانے والا. پیش کر رہا ہوں. تو ایک مرتبہ مولا نے لکھا من النبی ومنکم المکذب، ہم وہ جن کے خاندان سے نبی، تم وہ جن کے خاندان سے نبی کو جھٹلانے والا. جسے لکھا اس کے نانا کی طرف اشارہ کہ منا اسد اللہ، ہم میں اللہ کا شیر. یہاں مولا نے اشارہ جناب حمزہ کی طرف کیا کیونکہ اسد اللہ ایک نہیں ہے، اسد اللہ کئی ہیں. جناب حمزہ بھی اسد اللہ، جناب جعفر طیار بھی اسد اللہ، امام حسن مجتبیٰ بھی اسد اللہ، امام حسین بھی اسد اللہ، حضرت عباس بھی اسد اللہ. مولا علی اسد اللہ نہیں ہے، مولا علی ہے اسد اللہ الغالب. اسد اللہ کہتے ہیں اللہ کے شیر کو، اسد اللہ الغالب کہتے ہیں جو اللہ کے سارے شیروں پہ بھی غالب. جھٹلانے والا. منا اسد اللہ، ہم وہ جن کے خاندان سے اللہ کا شیر. حمزہ، حضرت حمزہ. منکم اسد الاحلاف، اور تمہارے خاندان سے جھوٹی قسمیں کھانے والوں کا شیر. اسد الاحلاف، جھوٹی قسمیں کھانے والوں کا شیر. میرے کئی جاننے والے اشارے کر رہے ہیں، ذرا بتا تو دے کون ہے. جس کو خط لکھا تھا اس کا ماموں. توجہ ہو. مولا نے کہا منا اسد اللہ ومنکم اسد الاحلاف، ہم میں اللہ کا شیر، تم میں جھوٹی قسمیں کھانے والوں کا شیر. پھر مولا فرماتے ہیں منا سیدات النساء العالمین، ہم میں کائنات کی ملکہ. مولا نے فاطمہ نام نہیں لکھا، بس سیدہ کہا. توجہ. مولا نے کہا ہم میں کائنات کی ملکہ سیدہ. وَمِنْكُمْ حَمَّالَةُ الْحَطَبِ، اور تمہارے خاندان سے وہ جس کے لیے اللہ نے کہا اس کے ہاتھ ٹوٹ جائے. ام جمیل کے لیے کہا تھا نا، ابو لہب کی بیوی تھی اور جسے خط لکھا تھا اس کی پھپھی تھی. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی ہے. تو اللہ نے قرآن میں کہا حمالۃ الحطب، ہاتھ ٹوٹ جائیں اس کے، اس نے میرے حبیب پہ کوڑا پھینکا. تو مولا نے فرمایا ہمارے خاندان سے مقابلہ نہ کرنا، ہم میں کائنات کی ملکہ فاطمہ، اور تو وہ جس کے خاندان سے ایسی عورت ہے جسے اللہ کہہ رہا ہے ہاتھ ٹوٹ جائیں. حمالۃ الحطب. پھر مولا نے کہا منا سیدہ شباب اہل الجنہ، ہم میں جوانان جنت کے سردار امام حسن حسین. پھر ایک مرتبہ اس سے کہا وَمِنْكُمْ صِبْيَةُ النَّارِ، تم میں جہنم کے بچے. پہنچ رہی ہے بات.
بات پہنچ رہی ہے؟ یہ یزید کی طرف اشارہ ہے. مولا نے فرمایا ہم میں جوانان جنت کے سردار، اور جسے خط لکھا تھا اس سے کہا کہ تم میں جہنم کے بچے. پھر ایک مرتبہ مولا نے کہا تو اپنے خاندان کا ہمارے خاندان سے مقابلہ کرتا ہے. جملہ سنیے گا جناب امیر کا. امام نے فرمایا کہا کہ خبردار اپنے خاندان کا ہمارے خاندان سے مقابلہ نہ کرنا. وہ تلوار جو بدر و احد میں نے اٹھائی تھی، جس سے تیرے نانا، ماموں، بھائی اور خاندان کے باقی افراد کو میں نے تحت کیا تھا. مولا فرماتے ذاک سیف و مائی، وہ تلوار آج بھی میرے پاس ہے. سنیں گے؟ مولا فرماتے ہیں وہ تلوار آج بھی میرے پاس ہے، اور اگر تو سمجھتا ہے علی بوڑھا ہو گیا تو ایک تلوار تو لے، ایک تلوار میرے پاس ہے. مولا فرماتے ہیں وہ ذوالفقار آج بھی میرے پاس ہے. تو تلوار لے سامنے آ، پھر دیکھتے ہیں نہ علی بوڑھا ہوا، نہ بازو کمزور ہوا، نہ ذوالفقار کند ہوئی ہے. جب خط لکھتے تو کہتے ہیں وہ تلوار آج بھی میرے پاس ہے، نہ بازو کمزور ہوا نہ تلوار کند ہوئی ہے. تو تلوار دے، مقابلے پہ آ جا، فیصلہ ہو جائے گا کون بہادر ہے. اسے خط ملا، اس نے خط پڑھا. اب مجھے نہیں پتا پڑھا اور کچھ نہیں کہوں گا. اس نے فوراً اپنے مشیر سے مشورہ لیا. مشیر کا نام تھا عمر ابن عاص. پر پہنچ رہے ہوں. عمر ابن عاص سے کہا کہ بھئی علی کا خط آیا، جواب کیا لکھوں؟ اس نے خط پڑھا، کہا بات تو صحیح لکھی ہے. مجمع گھبرا رہا ہے میرا. ایک مرتبہ عمر ابن عاص نے کہا اس سے کہ بھئی بات تو صحیح لکھی ہے. کہ نہیں جواب کیا ہے اس کا؟ کبھی تو ایک تلوار لے، علی سے لڑ لے. اس نے کہا سن بات سن، مشورہ میں تجھ سے لے رہا ہوں، پاگل میں بھی نہیں ہوں. تو چاہ رہا ہے میں چلا جاؤں، تو خواب دیکھ رہا کہ میں چلا جاؤں. بھئی حیدر سے بچ کے واپس کون آ؟ تو چاہتا ہے میں علی کے مقابلے میں چلا جاؤں تاکہ تو خلافت پہ قبضہ کر لے. ایک مرتبہ اس نے پوچھا کہ بھئی پھر مشورہ کس چیز کا مانگ رہا؟ کہ میں یہ کہہ رہا تھا اس کا جواب کیا لکھوں؟ تو اس نے کہا سن، اس خط کا کوئی جواب نہیں، حل وہی ہے جو علی نے لکھا. تو اس نے کہا پھر 80,000 افراد مرتے ہیں تو مر جائیں، میں علی سے نہیں لڑوں گا. کہ آج تک واپس کون آیا جو علی کے مقابلے میں گیا؟ ہر کے با علی در افتاد ور افتاد. جو بھی علی کے مقابلے میں گیا منہ کے بل گرا ہے. میں اسے آگے نہیں بڑھوں گا. بھائی دادا نے باپ کو لکھا تھا، پوتے نے بیٹے کو سنایا. اگر ہوں امام سجاد نے وہی الفاظ کہے خطبے میں نے یہ روک کے چلیں گے میں مکمل کر دوں. ایک مرتبہ مولا سجاد نے وہاں پہ جواب دیا، کہا کہ اعطینا ستن وفضلنا بسبعین. 6 چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی، میں پیش کر چکا. وفضلنا بسبعین، 7 فضائل ہمارے ہیں. امام سجاد فرما رہے ہیں، یزید سے کہتے ہیں 7 فضائل ہمارے. اسی پہ تمام کر دوں گا اگر 7 رہیں گے. امام نے فرمایا 7 فضائل ہمارے ہیں، 7 فضائل ہمارے من النبی. جو مولا نے لکھا تھا، امام نے تقابل نہیں کیا، صرف نام لیا. امام نے فرمایا کہ من النبی، من الصدیق، نبی ہم میں سے، صدیق ہم میں سے. صدیق جناب امیر کی طرف اشارہ. بھائی صدیق اسے کہتے ہیں جو کسی صادق نبی کی تصدیق کے لیے بھیجا گیا ہو. کسی صادق نبی کی جو تصدیق کے لیے آتا ہے اسے کہتے ہیں صدیق. اور پیغمبر کی حدیث ہے الصدیقون ثلاثہ، صدیق 3 ہیں. مومن آل فرعون جس نے جناب موسیٰ کی تصدیق کی، حضرت حزقیل کا. دوسرا مومن آل یاسین، حضرت حبیب نجار.
جنہوں نے انبیاء کی تصدیق کی، جو جن کو جناب عیسیٰ نے بھیجا تھا، کہ تیسرا علی ہے، وہ صدیق الاکبر، یہی صدیق اکبر ہے۔ بس بھائی امام سجاد نے کہا منت نبی، ہم وہ جن کے خاندان سے نبی، منت صدیق، منت طیار، جعفر طیار ہم میں سے، منت اسد اللہ، منت سبتین هذه الامہ، اس امت کے سبتین حسن و حسین ہم میں سے، ومنت مہدی هذه الامہ، اس امت کا مہدی ہم میں سے۔ پیغمبر فرما گئے تھے بنو امیہ میرے خاندان کے مقابلے میں آئیں گے، ان کا پہلا ابو سفیان میرے مقابلے میں آیا، اس کا بیٹا علی کے مقابلے میں، اس کا پوتا یزید میرے نواسے کے مقابلے میں، ان کا آخری میرے بیٹے مہدی کے مقابلے میں۔ اسے آخری کو سفیانی کہا جائے گا، اور پیغمبر نے فرمایا میرے بیٹے کو مہدی کہا جائے گا۔ عزیزان گرامی، اب سمجھ میں آیا یہ سارے بدلے امام مہدی پورے کریں گے۔ تو وہاں پہ پیغمبر نے فرمایا، امام نے فرمایا وَمِنَّ مَهْدِيُّ هَذِهِ الْأُمَّةِ، کہ مہدی اس امت کے ہم میں سے ہیں، لیکن مولا نے جناب سیدہ کا نام نہیں لیا۔ میں بہت سوچا کرتا تھا مولا سجاد آپ نے جناب سیدہ کا نام کیوں نہیں لیا؟ تو پھر مجھے خیال آیا مولا غیور ہیں، دیکھ رہے تھے یہ شرابی کا دربار ہے، یہاں حق نہیں کہ میں سیدہ کا نام لوں، اپنی دادی کا تذکرہ کروں، اپنی دادی کا نام نہیں لیا۔ اور پھر پوری زندگی اسی بات پہ روتے رہے کہ ارے میری پھپھیاں علی کی بیٹیاں شرابی کے دربار میں کھڑی رہی ہیں۔ پتہ نہیں میں بات پہنچا پایا ہوں یا نہیں۔ عزیزان گرامی، ہم آل محمد کے ماننے والے ہیں، اور یہ عزاداری جب دربار یزید میں نہیں رکی تو آج بھی نہیں رک سکتی ہے۔